آپ کو بھی لگتا ہے کہ آج کل پاکستان میں پرتگال کی گولڈن ویزا کا بڑا چرچا ہے؟ ہو بھی کیوں نہ، ملک کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ دعویٰ جو کیا ہے کہ ملک کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے اور شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے۔ ان کے دعوے کے مطابق ان افراد میں نامی گرامی بیوروکریٹ شامل ہیں۔ پرتگال کا گولڈن ویزا پروگرام کیا ہے؟ پرتگال کے علاوہ پاکستانی بیوروکریٹس اور کن کن ممالک میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور کیوں سرکاری افسران بیرون ملک یہ جائیدادیں خریدتے ہیں؟ یہی ہے آج کا بی بی سی ریڈز۔ تحریر ہے اسماعیل شیخ کی اور میں ہوں خدیجہ عارف۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ سب سے پہلے یہ کہ خواجہ آصف کے دعوے سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں سامنے آتی رہی ہیں کہ پاکستان کے بیوروکریٹس اور سرکاری ملازمین بیرون ملک جائیدادیں خرید رہے ہیں۔ مئی 2024 میں عالمی صحافتی تنظیم آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ یعنی OCCRP کی جانب سے دبئی ان لاکڈ کے عنوان سے شائع ہونے والی تحقیقات میں دبئی میں ریئل اسٹیٹ شعبے کے غیر ملکی مالکان کے بارے میں تفصیلات سامنے آئی تھی۔ OCCRP کے میڈیا پارٹنر اور پاکستانی اخبار روزنامہ ڈون کی ایک تحریر کے مطابق 2022 کے لیک شدہ ڈیٹا کے مطابق دبئی کی 23,000 رہائشی پراپرٹیز کی ملکیت 17,000 پاکستانی شہریوں کے پاس ہے۔ ان میں کئی فارمر آرمی افسران، سیاستدان اور بیوروکریٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسی برس جنوری میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو بتایا گیا تھا کہ ملک کے 22,000 سے زیادہ بیوروکریٹس ڈوئل نیشنلٹی یا دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ اس طرح کی معلومات سامنے آنے کے بعد حکومت کی جانب سے بعض اقدامات کیے گئے تاکہ اکاؤنٹیبلٹی بڑھائی جا سکے۔ جولائی 2025 میں پاکستان نے سول سروینٹس ایکٹ میں ترمیم کی، جس کے بعد اب گریڈ 17 سے گریڈ 22 کے سرکاری ملازمین کے لیے یہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی پاکستان اور بیرون ملک موجود اثاثوں کی تفصیلات دیں اور اپنی مالی صورتحال کے بارے میں بتائیں۔ سول سروینٹ ایکٹ 1973 میں ایک نیا سیکشن 15A شامل کیا گیا ہے، جس کے مطابق سرکاری افسران کے اثاثوں کی تفصیلات فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ذریعے پبلک کی جائیں گی۔ اب بات کہ سرکاری افسران بیرون ملک یہ جائیدادیں کیوں خریدتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جلدی یہ جان لیتے ہیں کہ پرتگال میں سرمایہ کاری بہت سے لوگوں کے لیے اتنی پرکشش کیوں ہے۔ پرتگال کا گولڈن ویزا پروگرام گولڈن ریزیڈنس پرمٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے تحت غیر یورپی ممالک کے شہری ایک مخصوص رقم کی سرمایہ کاری کر کے پرتگال میں مستقل ریزیڈنسی یا پرماننٹ سٹے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت نوکریاں پیدا کرنے، تحقیقاتی سرگرمیوں، کمرشل کمپنی کے قیام، آرٹ اینڈ کلچر کی فروغ، وینچر کیپٹل اور دیگر اسکیموں میں سرمایہ کاری کے لیے فنڈز پرتگال منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے قبل ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کرنے پر بھی مستقل ریزیڈنسی حاصل کی جا سکتی تھی، لیکن 2023 میں اس آپشن کو ختم کر دیا گیا۔ پرتگال کے گولڈن ویزا پروگرام کے تحت ریزیڈنسی حاصل کرنے والے افراد اپنے پارٹنر، بچوں، والدین اور پارٹنر کے والدین کو بھی پرتگال بلا سکتے ہیں اور 5 برس بعد پرتگال کی شہریت کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے بلومبرگ کے مطابق 2024 میں پرتگال نے تقریباً 5,000 گولڈن ویزے جاری کیے۔ یہ تعداد 2023 میں جاری کیے جانے والے گولڈن ویزوں کے مقابلے تقریباً 70% زیادہ ہے۔ بظاہر اسپین کی جانب سے اس سال اپریل میں گولڈن ویزا اسکیم ختم کیے جانے کے بعد پرتگال میں سرمایہ کاروں کی جانب سے دلچسپی میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے بیوروکریٹس بیرون ملک سرمایہ کاری کیوں کرتے ہیں؟ پاکستان کی وزارت خزانہ کے سابق مشیر اور ماہر اقتصادیات ڈاکٹر خاقان نجیب کہتے ہیں کہ پاکستانی اشرافیہ اکثر بیرون ملک سرمایہ کاری کا رخ اس لیے کرتی ہے کہ وہ معیشت میں ممکنہ غیر یقینی صورتحال، کرنسی کی قدر میں اتار چڑھاؤ اور مقامی مالیاتی نظام کی حدود کو مد نظر رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیرون ممالک میں سرمایہ کاری کرنے سے ان کے اثاثے سیکیور ہوتے ہیں، ان کو ایسی اکنامک پالیسیز اور ریگولیٹری سسٹم تک رسائی حاصل ہوتی ہے جن میں ان کو مالی تحفظ ملتا ہے، جو کہ مقامی سطح پر ہمیشہ دستیاب نہیں ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں قائم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹی ٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عابد قیوم سلیری کہتے ہیں کہ اس بات سے قطع نظر کہ کوئی سرکاری ملازم ہے یا نہیں، لوگوں کی جانب سے بیرون ملک سرمایہ کاری کی ایک بڑی وجہ ایک مضبوط پاسپورٹ حاصل کرنا بھی ہوتا ہے، جس سے انہیں بیرونی ممالک میں سفر کرنا آسان ہو جائے۔
पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीजा लेना मुश्किल तर होता जा रहा है और बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि अगर खुद नहीं तो कम से कम अपने बच्चों को बाहर जाकर तालीम का मौका तो फराहम करें। इस सिलसिले में बहुत से लोग, खासतौर पर सिविल ब्यूरोक्रेट्स की कोशिश होती है कि अपनी जमा पूंजी खर्च करके रिटायरमेंट के बाद ऐसे मुल्क जो निस्बतन आसानी से इमिग्रेशन देते हैं वहां जाकर इन्वेस्टर कैटेगरी में पहले आर्जी रेजिडेंसी और फिर मुस्तकिल रेजिडेंसी और बिलाकर पासपोर्ट हासिल कर सके। उनका कहना है कि अक्सर इस सारे अमल में 8 से 10 साल लग जाते हैं और ये इतनी आसानी से नहीं होता, लेकिन इसका आगाज सरमायाकारी से ही होता है। उनका कहना था कि मजमूई तौर पर किसी भी शख्स के लिए अपने मुल्क को छोड़कर जाने की 2-3 वजूहात होती हैं, जिनमें तालीम, बेहतर सेहत का निजाम और सेफ्टी अहम है। आखिर में अहम सवाल कि क्या बैरूनी मुल्क सरमायाकारी की वजह हुकूमत की जानिब से मुमकिना कार्रवाई का खौफ तो नहीं। अहमद बिलाल महबूब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के सदर हैं। वो कहते हैं कि आम तौर पर ये समझा जाता है कि पाकिस्तान में आपकी प्रॉपर्टी महफूज नहीं है। वो कहते हैं यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी किराएदार को दें तो उस पर कब्जा होने का चांस है, प्रॉपर्टी खाली पड़ी हो तो उस पर भी कब्जा हो सकता है। उनका कहना था कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं और आपका वहाँ कोई अपार्टमेंट है, अगर वो खाली भी पड़ा है तो आपका अपार्टमेंट महफूज है। वहाँ पर सिस्टम मौजूद है, वहाँ ऐसी कंपनियां हैं जो आपका घर किराए पर चढ़ा देंगी, उसका ख्याल रखेंगी और किराया वसूल करके आपको भेज देंगी। वो ये भी कहते हैं कि फर्ज करें किसी वक्त आपके खिलाफ अपने मुल्क में कोई मुकदमा बन जाए और उस वक्त आपकी प्रॉपर्टी मंजर आम पर आए तो बैरूनी मुल्क में मौजूद प्रॉपर्टी को जब्त करना निस्बतन मुश्किल होता है, लेकिन मुल्क में मौजूद प्रॉपर्टी हो तो हुकूमत किसी भी वक्त उसको जब्त कर सकती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर ये पता चल जाए कि बैरूनी मुल्क मौजूद जायदाद गैर कानूनी ज़राए से बनाई गई है तो उसे भी जब्त किया जा सकता है, लेकिन इसका अमल बहुत लंबा होता है। आबिद सुलेरी कहते हैं कि किसी भी पाकिस्तानी के बैरूनी मुल्क प्रॉपर्टी खरीदने या सरमायाकारी पर कोई पाबंदी तो नहीं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि उन्होंने इस इनकम को हुकूमत को डिक्लेयर किया हो। ताहम मुल्क में मौजूद शहरी या ओवरसीज पाकिस्तानी इसको अक्सर डिक्लेयर नहीं करते क्योंकि टैक्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग का निज़ाम इतना मरबूत नहीं कि यहाँ FBR को पता चल सके। माहिरीन ये भी कहते हैं कि इस तरह के आदाद शुमार पहले ही मौजूद हैं कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स बैरूनी ममालिक सरमायाकारी कर रहे हैं। इस तनाजुर में सिर्फ वजीर दिफा का ये कहना काफी नहीं कि लोग पुर्तगाल में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो इस खजाने को मुल्क से बाहर ले जाने के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं, अगर वो ये बताएं तो अवाम की इसमें ज्यादा दिलचस्पी होगी। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज्यादा नजर आती है उन्हें और भी ज्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।